اچھا انیس صاحب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ سال کے کس مہینے میں لینا فائدہ مند ہے، تو اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ جو ایک دماغ کے اندر سوال آتا ہے لوگوں کے جو کہ پالیسی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا اس کا ایک مفصل جواب مل جائے، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ بہت شکریہ یار صاحب۔ اور اس حوالے سے تو لوگوں میں جو مشہور ہے وہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ جی جی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں اگر وہ پالیسی لیں گے تو پورا سال ان کا کاؤنٹ ہو جائے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے بھی ایسے جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا مطلب یہ بات ٹوٹلی مطلب فیک ہے کہ آپ کا پورا سال کاؤنٹ ہو جائے گا؟ اگر ایسے ہونے لگے تو پھر 11 مہینے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی جی جی، 11 مہینے تو کوئی پالیسی لے گا ہی نہیں۔ لے گا ہی نہیں، اس کو پتا ہے کہ میں دسمبر میں لوں اور جنوری میں لوں، بات یہ کہ تو میں دسمبر میں لے لوں گا، میں اپنا پیسہ کیوں باؤنڈ کروں؟ صحیح، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحیح انشورنس ایک معاہدہ ہے، صحیح ٹھیک ہے، معاہدہ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کی جو طریق اجرا ہے، صحیح، یعنی کہ معاہدے کے سٹارٹ کی جو ڈیٹ ہے اسے ڈیٹ آف کمنسمنٹ کہتے ہیں، جو آپ کی فائل پہ درج ہے۔ جی جی، مثال کے طور پہ اگر آپ 15 جولائی 2023 کو پالیسی لے رہے ہیں تو 15 جولائی سے وہ معاہدہ سٹارٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، 15 جولائی سے وہ ڈیٹ کاؤنٹ ہونا شروع اگر ہوگی۔ وہ 10 سال کی پالیسی ہے تو 15 جولائی 2023 سے 15 جولائی 2033 تک وہ معاہدہ برقرار ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، میچورٹی اس کی 15 جولائی 2033 میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اگر 20 سال کی پالیسی ہے 2043 میں 15 جولائی 2043 مطلب وہ جو جس ڈیٹ کو آپ نے پالیسی لینی ہے ایگزیکٹلی 20 سال بعد اسی ڈیٹ کو آپ کی میچورٹی ہونی ہے۔ اسٹارٹ ارلی گیٹ ارلی۔ اب دیکھیں 2023 میں ایک شخص نے جنوری میں پالیسی لی، ٹھیک ہے، ایک شخص نے دسمبر میں لی، صحیح، سال تو 2023 کا ہے، دونوں ٹھیک ہے، کو 2023 کا بونس ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو پالیسی کی میچورٹی ہے اس شخص کی پہلے ہو جائے گی جنوری 2043 میں، جی جی، اور یہ صاحب ویٹ کریں گے دسمبر 2043 کا، کیونکہ ان فائدہ کس کو ہوا؟ کے فائدہ جنوری والے کو ہوا۔ اسٹارٹ ارلی گیٹ ارلی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنی جلدی آپ پالیسی لیں گے آپ ہی کا فائدہ ہے۔ وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں وقت جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے، بالکل، صحت، آپ کی جان، آپ کے جو جتنے بھی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ لائف کی جو کیا جی جی، آپ کا حسن برقرار نہیں رہتا، آپ کی صحت برقرار نہیں رہتی، ایسے آپ ہی کے وہ رتبہ سم ٹائم اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے، صحیح، تو حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ کو پالیسی لے لینی چاہیے، کیونکہ آپ کو جب اس کی ضرورت پڑے گی تب یہ ملے گی نہیں۔ کبھی کسی مرے ہوئے بندے کی انشورنس ہوتی ہے دیکھیے آپ؟ نہیں جی کبھی نہیں ہوتی جی، ایسے جب وہ زندہ ہوتا ہے تب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ جب وہ زندہ اور تندرست ہوتا ہے اور اس کو مطلب پورا انرجیٹک ہوتا ہے تب وہ لیتا نہیں ہے، تب وہ لوگوں کی بات نہیں سنتا، خاص کر انشورنس ایجنٹ کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا کہ اس کے لوائقین جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں بس انشورنس یہ پیپرز ہے اس کا کیا ملے گا ہمیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب پالیسی دے رہے ہوتے ہیں اس بندے کو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تب اس کی اس پہ اہمیت پہ غور ہی نہیں کرتا وہ مطلب تب یہ کہتا ہے جی مجھے کیا ملے گا، جی جی اس کے گھر والے کہتے ہیں جی اس کا کیا ملے گا۔ جی جی، مطلب اگر کسی کی انشورنس نہ ہوئی ہو تو اس کے گھر والے یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اگر وہ سن لیں کہ جی فلاں بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی انشورنس ہوئی بھی تو اس کے گھر والوں کو اتنے پیسے ملے، ہے کہ اگر اس کی اہمیت جاننی ہے نا، جیسے مثال تو میرے الحمد والدین موجود ہیں، ایسے ہی ہے، میں کسی ایسے شخص سے ملوں جس کا والدین نہیں ہے، کوئی مجھے بتائے گا انیس صاحب کسی کا خامد نہیں ہے، بیوہ ہے کوئی، آپ بہت خوش قسمت ہے، والدین آپ کے ہیں، میں تو ترس گیا ہوں کہ میرے والد مجھے آواز دے کے پکارے، ایسے ہی ہے، جس کے بعد جو چیز نہیں ہوتی اس سے پوچھنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی، تو ایک خامد کی بیوہ اس سے اسی طرح پوچھیں، دیکھ لیں کہ مجھے وہ ریئلائز کروائے گا کہ انیس صاحب اپنے والدین کی قدر کریں، آپ ایسے ہی وہ ہے، زندہ ہے ان کی خدمت کرے۔ دیکھیں میں قبر پہ جا کے پچھتاتا ہوں، ایسے ہی ہے، افسوس کرتا ہوں کہ میں نے والدہ کا جو کرنا چاہیے تھا ان کی خدمت میں اس طرح نہیں کر سکا، جی والد صاحب کو میں اس طرح نہیں خدمت ان کی کر سکا۔ جی جی، اسی طرح انشورنس کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ نے اس کی اہمیت اور افادیت پوچھنی ہے تو کسی بیوہ سے پوچھیں، صحیح، وہ حوادث وہ سمجھے جو زمانے کی ستم ظریفی جو اسے ایسے ہی، جھیلی ہوتی ہے ایسے ہی ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ انشورنس کس قدر ضروری ہے۔ کہ اگر ہوئی ہوتی میرے خامد کی اگر ہوئی ہوتی تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں تو نا وہ پیر صاحب سے مشورہ کروں گا، صحیح، میں فلانے سے مشورہ کروں گا۔ صحیح، ہم کہتے ہیں بھائی مشورہ کرنا نا کسی بیوہ سے جا کے مشورہ کرو۔ صحیح، اصل پیر وہ ہے اس معاملے میں، وہ بتائے گی کہ یہ کتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اگر میرے خامد نے کروائی ہوتی تو آج مجھ پہ اور میرے بچوں پہ جو زمانے کی سختیاں ہم جھیل رہے ہیں وہ نہ جھیلنی میں پڑتی۔ لاسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، میں نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں۔ دیکھیں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ جو حیران کن بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کا اختتام کب ہونا ہے۔ ایسے کسی کو نہیں پتا، کوئی بشر اپنی موت کے دن سے واقف نہیں ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ لٹرلی ایاز صاحب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، یہ تقریباً کوئی
تقریباً کوئی 2 سال پرانا واقعہ ہے. صحیح. ایک صاحب انشورنس لینے کے لیے بالکل آمادہ تھے. صحیح. فون پہ بات ہوئی ہے, ان کے بھائی میرے پاس موجود تھے, انہوں نے اپنے بھائی سے بات کرائی تھی کہ جن سے میں نے بات کر لی, یہ کل آئیں گے آپ کے پاس. صحیح. میرے ساتھ بنفس نفیس ان کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کل میں انشاءاللہ 2 بجے آپ کے پاس آؤں گا. اگلے دن میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا یار وہ فارم وغیرہ تیار کر لو, وہ صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم فارم تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہی 2 بجے کے قریب ٹائم ہونے لگا, آدھا پونا گھنٹہ پہلے میں نے میسج کیا, جو صاحب ان کے بھائی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. جواب نہیں آیا. پھر میں نے کہا 2 بجنے والے پوچھ لو آنا ہے یا کیا پروگرام ان کا. کال کی تو کال انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. صحیح. پھر میسج آیا کہ انیس بھائی, میرے بھائی جن سے آپ کی کل بات ہوئی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہے, ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں نہیں پتا نا کہ کب کس کا وقت لکھا ہوا. مطلب وہ پالیسی لینا چاہ رہے تھے اور اگلے دن جس دن پالیسی لینی تھی اس دن ڈیتھ ہو گئی. تو یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ ان کے بھائی بھی موجود ہیں, وہ بھی فرتے حیرت میں یار یہ کیسا واقعہ پیش ہے. اس لیے جب انشورنس آپ کو مل رہی ہو تو لے لینی چاہیے. تو مطلب اگر انیس صاحب اگر انہوں نے پالیسی لے لی ہوتی, جی, کوئی 2-4 دن 5 دن پہلے انہوں نے لے لی ہوتی, قسط دے دی ہوتی, تو پھر کیا معاملہ ہونا تھا ان کی فیملی کے ساتھ؟ ایز پر ایگریمنٹ. جی جی. اگر انہوں نے انشورنس لے لی ہوتی تو ادارے نے ان کے تحفظ کا جو ہے اجرا کر دیا ہوتا. اچھا. مثال کے طور پہ آپ شو روم سے گاڑی لیتے ہیں. جی جی. شو روم کا جو کاؤنٹر لگا ہوا انشورنس والا, وہ کہتے ہیں جی آپ انشورنس لے لیں, وہ کہتے ہیں اچھا میں لے لوں گا, لیکن شو روم سے نکالتے ہیں اس کی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے. صحیح. انشورنس نہیں لی تو کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ سر اس کو کلیئر کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی, اگر اس کلیم نہیں ملے گا. لے کے شو روم سے باہر نکلتا اور کچھ بھی ہو جاتا تو کمپنی کلیم نہیں کرتی. بالکل ایسے سمپل اتنی سی بات ہے. تو جی ناظرین, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی مہینے شہینے والا, کسی بھی مہینے والا کوئی چکر نہیں ہے. جب آپ کو مطلب پتہ لگ جائے کہ آپ نے ایک پالیسی لینی ہے, آپ اپنا مائنڈ بنا لیں, آپ کے پاس سرمایہ موجود ہو, تو 1 منٹ کا جو ہے نا وہ تامل نہ کریں, 1 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ نہ دیں, اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ جس نمائندے سے آپ کی بات ہوئی ہے, اگر ہمارے سے ہوئی ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ وہ پالیسی لیں, اور اپنے جو بینیفٹس ہیں اس پالیسی کے ان کا اجرا جو ہے وہ کروائیں. مطلب یہ ہے کہ پالیسی جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ آپ لیں, اس کو لیٹ نہ کریں. جتنی جلدی لیں گے اتنی جلدی آپ کی لائف انشور ہو جائے گی. میں لاسٹ بات کروں گا, دیکھیں پالیسی اصل میں ہے کیا. جی جی. میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, لیکن میں پھر ریلیٹ کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ پالیسی دراصل ایک لائے عمل ہے. جی جی. ایک پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے, حکمت عملی ہے. دیکھیں کسی بھی کام کو اگر حکمت عملی سے کیا جائے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے, ایسے ہی وہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بہتری کے لیے یہ پالیسیز ڈیزائن کی گئی ہیں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایسے ہی ہے. کیا کوئی بڑی بات ہے جو آپ سوچنے میں ٹائم لگا دیں یا سوچو بچار میں پڑ جائیں؟ آپ کتنے اخراجات کرتے ہیں یہ بتائیں ذرا. ایسے ہی. ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں, بالکل لگژری کھانا تو گھر پہ بھی کھایا جا سکتا ہے یا کسی مناسب سے ہوٹل پہ بھی کھایا جا سکتا ہے. آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی تسکین دینے کے لیے. ایسے ہی ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. بالکل ایسے. اپنے معیار زندگی کے مطابق جو آپ کے لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ پالیسی آپ کو سپورٹ کرے گی, آپ کو فائدہ دے گی. یہ قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کوئی الٹا پریشان ہو جائے یا آپ کے کوئی یہ چیز آپ کے خلاف ہو, ایسا قطعاً نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جس طرح انشورنس ایڈوائزر ہیں, ہم لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم پالیسی آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہماری حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ پالیسی لوگوں کو بتائیں جس سے ہمیں چاہے کمیشن کم ملے زیادہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص ہے اس کی ضرورت کے مطابق جو پالیسی اس کی ضرورت کی مطابق پوری اترتی ہے وہ اس کو دی. اصل تو کام ہی یہی ہے نا. ہاں جی. ہمارا اصل میں کام یہ ہے کہ نیڈ انالیسس کر کے اس کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کو سولوشن پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کرنا. تو مطلب ہم پہلے سے آپ کے لیے جو موزوں ترین پالیسی ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ جی ہمارا جو ہے نا بونس زیادہ بن جائے تو ہم آپ کو کوئی اور ایسی پالیسی, مطلب غیر مناسب بات ہے. دیکھیں لوگ کرتے ہیں نا, نہیں سب لوگ کرتے ہیں. مطلب ہماری فیلڈ کے اندر پروفیشنلزم کا تقاضا ہے. بالکل جو پیشہ ورانہ ہے, جو دیکھیں آج کا دور بھی ایسے, لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. جی جی, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کس طرح کیا کر رہا ہے. آپ اگر مخلص ہے تو لوگ بھی اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل سمپل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موزوں ترین پالیسی پہلے ہی آپ کے لیے پیش کر دی جاتی ہے, تو آپ اس کو خریدنے میں جو آپ سوچتے ہیں جی میں فلاں مہینے میں لوں گا, حالانکہ آپ کے پاس سرمایہ اویلیبل بھی ہو تو پھر بھی آپ ٹائم لے لیتے ہیں اس کو کرنے میں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ انیس صاحب نے جس طرح بتایا کہ جلدی سے جلدی اس آفر کو جو آپ کے سامنے آئی ہوتی ہے اس کو اویل کریں, تاکہ آپ کا وہ ٹائم شروع ہو جب آپ کو دیکھیں نا 20 سال
اگر آپ سال 2 سال 3 سال سوچنے میں لگا دیں گے, پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ اپنا ٹائم ضائع ہی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو بہتر حال یہ ہے کہ جتنی جلدی پالیسی لی جائے, اور جس مہینے میں بھی آپ کو پالیسی کا پتہ لگے, آپ کو پلان مل جائے, فوراً لیں. تو اس میں کسی قسم کا ویٹ کرنا جو ہے وہ ایک جرم ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ تو چل گیا سارے معاملے کا, تو آپ پالیسی لیں تاکہ آپ کا ٹائم شروع ہو, آپ مطلب ایک خاص مدت کے بعد 4 گنا 8 گنا یا ڈبل رقم جو بھی آپ نے لینی ہے اس کے آپ حقدار ٹھہریں. تو انیس صاحب بہت شکریہ, یہ ویڈیو ہم نے بڑی تفصیلی بنا دی ہے. تو ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کی یہ ویڈیو کسی کام آ سکے گی, کیونکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور یوٹیوب بھی جو ہے ویڈیوز کی حوصلہ افزائی تبھی کرتا ہے جب ان کے اوپر جو لائک کا بٹن ہے, جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, اسکرین پہ بھی نظر آتا ہے, یہ آپ کو بٹن دبانے سے ہماری حوصلہ افزائی اور یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ اس وقت انشورنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا ان کے سامنے کوئی پلان آیا ہوا ہے, انہوں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے, تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں واٹس ایپ پہ اور فیس بک میسنجر پہ, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آخر وہ جو سوچ رہے ہیں انہیں کیا فیصلہ جلد سے جلد لینا چاہیے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت, ہم آپ کے ساتھ پھر جو ہے نا ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.